نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استغفار راستہ ہے اور توبہ اس کی منزل ہے۔ تو جس منزل سے ہم ایک عرصے سے کترا رہے ہوں، اگر رب کریم چاہے فضل فرما دے تو لمحہ نہیں لگتا، مگر ہم جیسے غافل لوگ جہاں عرصہ لگاتے ہیں تو وہاں ذات اقدس کے تقدس کو پہچاننے میں اور اس سے مانوس ہونے میں کچھ وقت بھی لگ جایا کرتا ہے۔ آج میں نے آپ کے سامنے سورہ فرقان کی جس آیہ کریمہ کو پیش کیا ہے، اس کے الفاظ اور مضمون پہ بھی غور کیجیے، اور اسی سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آج ہمارا سفر اس سے آگے کا ہے۔ رب ذوالجلال ارشاد فرما رہا ہے، اِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، مگر جس نے توبہ کر لی، ایمان قبول کر لیا یا ایمان پر قائم ہو گیا اور نیک عمل کر لیا، یعنی نیک عمل کرنے والا بن گیا، فَأُولَئِکَ، تو ان صفات کے حامل جو لوگ ہیں ان کو پھر انعام کیا ملتا ہے؟ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ یہ بہت ڈیفرنٹ بات ہے، بہت خوبصورت بات ہے کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے، نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ اور ایسا نہیں دیکھا جاتا کہ مجرم اپنے جرم کی معافی تو لے سکتا ہے، اس کے جرم کو تو معاف کیا جا سکتا ہے، لیکن ایسا کبھی دیکھنے میں نہیں ملے گا کہ جرموں کو ہی اچھائیوں میں اور قابل تحسین کاموں میں بدل دیا جائے۔ تو یہاں تو کسی دنیا کے شہنشاہ کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ اس رب کی بات ہو رہی ہے، کان اللہ غفور الرحیم، جو گناہ بخشتا بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں بھی ہم نے جو دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالی توبہ کرنے والے، ایمان لانے والے اور اعمال صالحہ کے پابند ہو جانے والے شخص کے ساتھ اتنا اعلیٰ سلوک کرتا ہے کہ اچانک اس کے نامہ اعمال کا حال ہی بدل جاتا ہے۔ وہ جو گناہوں سے بھرا پڑا ہوتا ہے وہ سارا نیکیوں سے چمکنے لگ جاتا ہے۔ جب توبہ کا ذکر بار بار آتا ہے تو اس سے ہمیں اس چیز کا یقین ہوتا ہے اور دو باتیں ثابت ہوتی ہیں کہ توبہ ہمیشہ ہوتی ہے اپنے مالک کے سامنے، پروردگار کے سامنے، اپنے آپ کو عاجزی کے ساتھ پیش کرتے ہوئے۔ تو جب اللہ رب العزت نے مختلف آیات میں کہیں استغفار کا، کہیں توبہ کا، کہیں توبہ کے کرنے کا، کہیں اس کے قبول ہونے کا ذکر فرمایا، تو یہ پتہ چلا کہ یہ تو بات ثابت ہو گئی کہ گناہ بھی ہونے تھے اور اس کریم رب نے معاف بھی کرنا تھا۔ جیسا کہ سورہ ہود میں بھی رب کریم نے ایسا ہی مضمون ارشاد فرمایا کہ استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ ان ربی رحیم ودود، کہ اپنے رب سے استغفار کرو، بخشش چاہو، بخشش کی طلب کرو، ثم توبوا الیہ، پھر مکمل ندامت، عاجزی، شرمساری کے ساتھ اس کی بارگاہ میں گر جاؤ، رجوع کر لو، سرنڈر کر دو، پیش ہو جاؤ،
ان ربی رحیم ودود، اے حبیب آپ انہیں بتا دیجئے کہ میرا رب بہت ہی مہربانی فرمانے والا اور محبت فرمانے والا